بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربنا زدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں یہی نعمت صبح شام مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27۔ پہلے ان کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی جب یہ وہی لفظ ہوتے ہیں جو روز آتے ہیں، تو جب آپ ڈیلی پڑھیں گے نا تو یہ لفظ آپ کو آپ کے مائنڈ میں آ جائیں گے کہ اچھا انا آیا ہے تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہے۔ تو لا کے کئی معنی ہوتے ہیں، لا نہیں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو جب یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو یہ لفظ ایک طرح سے یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، اور پھر جب آگے آیات انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو ان کے مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ انا بے شک، یہ آیت نمبر میں پڑھ رہی ہوں 26 سے۔ انا بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، لا مطلب نہیں، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان کے یادریبا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خواہ، بعودتاً مادہ مچھر کی ہو، فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کے، فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا ارادہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا ساتھ اس مثلاً مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن زیادہ کو یعنی زیادہ تعداد کو، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن زیادہ تعداد کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، ساتھ اس کے مگر، اللہ الفاسقین فاسقوں کو۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ مادہ مچھر کی ہو یا جو اوپر ہے اس کے، تو رہے وہ جو ایمان لائے، بس وہ علم رکھتے ہیں، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں، کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔ بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ دو مثالیں بیان فرمائیں، جن کا ارشاد پہلے جس کو ہم نے پہلے پڑھا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیات تھی ان میں مثال دی تھی منافقوں کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جس نے ایک آگ جلائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جو ہدایت وہ روشنی تھی وہ چھین لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی تھی تیز بارش کی، جس میں گرج ہے، جس میں بادل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ذکر ہے، تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں مچھر یا مکھی کی قرآن پاک میں مثالیں دی، تو جو کافر اور منافق لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی اور حقیر چیزوں کی مثال دی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یقیناً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دینے سے نہیں شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہوئے آر نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی چیز کا ذکر کرے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو اہل ضلالت کہنے لگے کہ ان کے ذکر کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کو، جو آیات ہیں، یہ بیان فرمایا، ان آیات کو نازل فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب بھوکا ہو، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تائید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو دی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے آر نہیں کرتا یا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ کسی چیز کی بھی کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ فما فاؤ کہا کہ معنی ہے جو اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ مچھر سے بڑھ کر چھوٹی اور حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس اس میں اس تائید میں اس کا حدیث بھی، جو ایک حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ کوٹ کروں گی، ایک شیئر کروں گی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کانٹے کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مثال بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا، خواہ وہ مچھر جیسی حقیر اور چھوٹی سی حقیر چیز کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے میں کوئی آر نہیں رکھتا، اسی طرح اس کے ساتھ مثال بیان کرنے میں بھی کوئی آر نہیں رکھتا۔ یعنی کہ دیکھیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو کانٹا بھی ایک چھوٹی سی حقیر چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس مثال میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے کہ اس کی جو ہے، اس کو بھی اس کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات، بہت انٹرسٹنگ بات بتا دوں، جو مچھر ہوتا ہے، مچھر کتنی حقیر چیز ہے نا، مادہ مچھر جو ہے، اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا، جیسے ایک جوں ہے اس کے برابر ایک کیڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جو انڈا نکلتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی حقیر چیز جو ہے اس کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا ہوں۔ اگر حق بیان کرنا ہو تو میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بھی بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو یہی چیز ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اپلائی کرنی ہے۔ کئی دفعہ ہم کچھ چیزیں کسی کو بتانے کے لیے، کوئی ہدایت کی بات یا کوئی نیکی کی بات بتانے کے لیے یا کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس چھوٹے سے کام سے کیا ہوگا۔ جیسے کسی کے راستے میں کوئی کانٹا، کوئی پتھر آیا ہوا ہے تو ہم وہ اٹھانے میں آر محسوس کرتے ہیں، تو اگر وہ چھوٹا سا بھی نیکی کا آپ کام کریں گے تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے آپ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے
اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں سے دوستی کر رکھی ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ اللہ کے سوا جس کے ساتھ بھی امیدیں رکھو گے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور سہارے سے امیدیں رکھ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ میرے، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بڑھ کے تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ سب کچھ پڑھ کے بھی ہم لوگ انجان بنتے ہیں اور اوروں سے امیدیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے سورت میں، ان آیات میں، کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے بھی امید رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں جو کہ ایک مکڑی کا سا گھر ہے، کیونکہ مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ تمام گھروں میں جو سب سے کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اسی طرح مثالیں دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 سے 27 تک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اسلام کی کیسی مثالیں بیان فرمائی؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر سے ہی اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا برابر قرار نہیں۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو آیات آپ کے ساتھ کوٹ کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چاہے چھوٹی سے چھوٹی حقیر چیز یا بڑی سے بڑی چیز کی میں مثال دینے میں آر محسوس نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کتنی ایک سوچنے کی بات ہے جو اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بے شک۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو انصاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، صبح شام مانگنی ہے، اور آپ یقین کریں جب آپ مانگیں گے آپ کو ملے گی۔ آپ خود سوچیں نا، ہم نے کب ہدایت مانگی ہے؟ ہم نے کب دعا میں کہا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں ہدایت دے؟ ہم تو صرف دنیاوی سامان مانگتے ہیں، دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو آپ نے ہدایت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اور یہاں پہ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں کوٹ کروں گی، سورہ نحل میں آیت نمبر 75 میں ایک اور مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ وہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال جو اب اس سے ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک غلام اور ایک آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آیات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مثالوں سے واضح کر رہے ہیں ہدایت کو، اور اللہ تعالیٰ اور محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے۔ جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک غلام جو دوسرے کے اختیار میں ہے اور ایک آزاد شخص جو خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 76 میں، اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے اور کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے، یعنی وہی غلام، وہ جہاں کہیں سے بھیجتا ہے کبھی خیر اور بھلائی نہیں لاتا،
کیا ایسا وہ شخص، یعنی کہ ایسا گونگا اور بہرا کیا، اور وہ شخص جو سنتا بولتا ہو، لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چلتا ہے، دونوں برابر ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی مثال جو اللہ تعالیٰ نے غلام اور ایک آزاد شخص کے دی، اس کو زیادہ ایکسپلین کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو گونگا اور بہرا ہے وہ اپنے مالک کے اختیار میں ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکہ اپنے مالک پر بھی بوجھ ہے، اور وہ جہاں کہیں سے بھیجتا ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی بھلائی نہیں لا سکتا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے تو جو بولتا ہے اور سنتا ہے اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ساری کوالٹیز دی ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، تو خود بھی سیدھے راستے پر چلیں، ہدایت مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 28 میں، اور وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا کیا تمہارے شریک ہیں، یعنی کہ یہاں پر بھی غلام اور آزاد شخص کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غلام جو تمہارے مال میں شریک ہے، یعنی کہ جس میں سے تم اس کو اجرت دیتے ہو، سیلری دیتے ہو، کیا تم اور وہ دونوں برابر ہو سکتے ہو؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں، اس سے یہ کیوں مثالیں دیتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ مومن کے لیے مثالیں دیتے ہیں، جو مومن ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ انہیں ہدایت فرماتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب جو مومن ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ساتھ جو مومن ہے وہ تو ہدایت لیتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ انہیں ہدایت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کے یہ پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ لیکن جو ہوتے ہیں گمراہ لوگ، منافق لوگ، وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ اتنی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ حق سچ کو بیان کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس قرآن میں، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام جو قرآن پاک ہے یہ شک سے بالا تر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ان مثالوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو، یعنی کہ انہی آیات کے ذریعے وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت آتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں، اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ منافقوں کو گمراہ کرتا ہے اور مومنوں کو ہدایت آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، اس آیت سے جو مومن لوگ ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں اور جو منافق لوگ ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے منافقوں کی ضلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہے، جس سے انہیں حق اور یقین کا علم تو ہو جاتا ہے مگر وہ علم کے باوجود اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے گمراہ کرنے کے۔ اب اس بات کے مطلب کیا ہے کہ ایک ہی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس سے مومن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو منافق ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم پڑھ کے اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے حق اور یقین، جو علم ہے یقین کا وہ بیان فرما رہا ہے، اس علم کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے، اس میں شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور وَيَهْدِي بِهِ، اور اللہ اس کے ساتھ یعنی اس مثال کے ساتھ ہدایت بخشتا ہے بہت سے اہل ایمان اور تصدیق کو، کہ وہ اس سے ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی آیت سے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ منافق، اور اسی آیات سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ مومن۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ دعا کرنی ہے۔ ایک تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے؟ شیطان سے پناہ مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم کلام پڑھیں، یہ کتاب پڑھیں، یہ کلام پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت دے۔ کیونکہ دیکھیں جو منافق ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہے ان کو ہدایت نہیں مل رہی، وہ اس میں شک کرتے ہیں۔
تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہے جس سے انہیں حق اور یقین کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں ان آیات کو پڑھ کے ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ کہتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو کن کو؟ فاسقوں کو، نافرمانوں کو، اور فاسقوں سے یہاں مراد منافق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں، پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی آیت سے کئیوں کو ہدایت دیتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، اور کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ تو یہ آئینہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو جب آیات کو پڑھتے ہیں تو کیا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، یا ہم اللہ نہ کرے ہم ان سے شک میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے خود کو بھی یہاں پر خود کو بھی پرکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جو فاسق ہیں، یہاں پر فاسقوں سے کیا مراد ہے؟ جو کافر ہیں۔ اور فاسقوں کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب فاسق کی مثال کافر کون ہوتے ہیں، منافق کون ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے منافقوں کے بارے میں، سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ منافق کون ہوتے ہیں، کہ جو فساد کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں، جو فساد زمین میں پھیلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے قرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے ایک عہد کیا اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کر ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کافروں کی صفات ہیں، جبکہ مومنوں کی صفات اس کے برعکس ہیں۔ اب یہ تو آپ کو کافروں کے منافقوں کی صفات بتا دی کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں اور قرابت کو توڑنے کا جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ آپس میں جڑ کے رہو، اس کو توڑتے ہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ منافق، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں آیت نمبر 19 سے 21 میں فرمایا ہے، اب مومنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتہ یعنی کہ جن چیزوں کے جوڑنے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ سے عہد و واسق کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن کے جوڑنے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سختی سے بتا رہے ہیں کہ جو بھی زمین میں فساد پیدا کرتا ہے اور جو بھی رشتوں کو توڑتا ہے، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ایسوں پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر جو 205 ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا ہے فساد کو، اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے اور جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے فاسق توڑ دیتے ہیں، اسے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو تاکیدی حکم ہے۔ یعنی کون سا عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ ہم نے عہد لیا ہے، اور جب عہد ہم توڑ ڈالتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا یہ اہل کتاب کے کافروں منافقوں کے بارے میں ہے، اور عہد سے یہاں پر مراد ہے وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا کہ وہ تورات کے مطابق عمل کریں گے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو وہ آپ کی
اتباع کریں گے اور آپ اپنے رب کے پاس سے جس دین و شریعت کو لائیں اس کی تصدیق کریں گے، اور عہد کو توڑنے سے مراد ان کا آپ کو جاننے پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرنا اور لوگوں سے اسے چھپانا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو جس عہد کی بات کریں، ایک تو عہد اگر ہم سوچیں تو وہ عہد ہے کہ یعنی کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم نے زمین میں فساد نہیں کرنا، وہ ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ عہد کو توڑیں۔ اور دوسرا یہ عہد وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا۔ آپ کو پتہ نا کہ اہل کتاب جو ہماری ہم سے پہلے قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، تورات، زبور اور انجیل، ان میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور آپ نے اس کے دین اور شریعت کو تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اہل کتاب نے اس عہد کو توڑ دیا، حالانکہ وہ آپ کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ایک آیت میں آیا تھا کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی ان کتابوں میں کلیئر کٹ بیان کیا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، بالکل کلیئرلی ایک چیز بیان کی گئی، لیکن سب حق کو جانتے ہوئے انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی عہد انہوں نے توڑا ہے، تو پھر وہ عہد کون توڑتا ہے؟ منافق توڑتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ زمین میں فساد پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں اور مانتے بھی نہیں، اپنی غلطی بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے اولئک هم الخاسرون، کہ ان کے لیے خسارہ ہے، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارے سے کیا مراد ہے؟ خسران سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آخرت کا خسارہ ہے، دنیاوی خسارہ نہیں، انہوں نے آخرت کا خسارہ کر لیا ہے، اور سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ دیکھیے دنیا کا خسارہ تو ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نقصان کا ازالہ کر دیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن آخرت کا خسارہ وہ خسارت ہے جس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، جو کبھی بھی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس آخرت کے خسارے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے، اور وہ کون سا گھر ہے؟ وہ آگ کا گھر ہے۔ اور خسران سے مراد کفر بھی ہے، گناہ ہے، منافقت ہے، اور حاصر کی جمع ہے یہ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے حصوں کو کم کر لیتے ہیں، جس طرح سے کوئی شخص تجارت میں نقصان اٹھا کر اپنے اصل سرمایہ ہی کو کم کر لیتا ہے، اسی طرح کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ جب محروم کرتا ہے تو وہ بھی اس رحمت کو کم کر لیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کے خسارے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان آیات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان آیات سے ہدایت لیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل صاف طور پر ایک بات فرما رہے ہیں کہ اسی کلام سے بہت سے لوگ ہدایت لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی وہ سب کچھ پڑھ کے جانتے پوچھتے بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور اس میں شک میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جانے سے پہلے پھر دعا ہم نے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں دین کے راستے پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔